آج ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور اس کا صحیح ترجمہ اور عام ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں جاتے تھے تو اس وقت ہمیں استاد پڑھاتے تھے بسم اللہ شریف کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن جب دین کی طرف آئے اور جب دین کو پڑھا تو سمجھ لگی کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یوں نہ کرو بسم اللہ شریف کا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بلکہ ترجمہ ایسے کرو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو لفظ نکلیں وہ سب سے پہلا اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، وہ تو آپ نے شروع ہی لفظ شروع سے کیا، اللہ کے نام سے تو نہ کیا۔ یوں کر ترجمہ کہ اللہ کے نام سے شروع، تاکہ منہ سے جو پہلا لفظ نکلے وہ اس میں جلالت، اس میں باری تعالیٰ ہو۔ تو یہ ترجمہ کرتے وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ترجمہ وہی بہتر ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے ایک دو مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں عموماً جس وقت ہم باہر نکلتے ہیں نا تو پڑھنے کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، خصوصاً کیونکہ ہم حنفی ہیں اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تحقیق احادیث مبارکہ سے جو استنباط، استخراج اور استدلال کیا اور ان کے پاس جو انہوں نے حدیث سامنے رکھ کر جو قول فرمایا، وہ قول یہ ہے کہ یہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ نمل کے اندر ایک آیت کا جز ہے۔ پورے قرآن کا جز ضرور ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا جز نہیں ہے۔ یہ پھر ہر سورت کے شروع میں کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف لکھوائی، اور اکابرین کی سنت ہے کہ اکابرین بھی جس وقت انہوں نے قرآن پاک کو ترتیب دیا انہوں نے شروع میں بسم اللہ شریف لکھوائی۔ دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ شریف اس لیے صورتوں کے درمیان میں لائی گئی تاکہ یہ دو صورتوں کے درمیان فصل ہو سکے، فرق ہو سکے کہ یہ صورت الگ ہے، اگلی صورت الگ ہے۔ اور پھر اس لیے فرق یہی واضح کرنے کے لیے ہر صورت کے شروع میں اگر آپ صورت کی باقی آیات کو دیکھیں ان کی ترتیب الگ ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ شریف کو ایک الگ امتیازی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ حصہ ہے، آیت ہے جو سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں جس وقت امام نماز پڑھاتا ہے، جاری نمازوں میں اونچی آواز کے ساتھ جن نمازوں میں قرات کی جاتی ہے ان نمازوں میں باقی
سورت کو اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے لیکن بسم اللہ شریف کو اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ اگر یہ سورت کا جز ہوتی تو بسم اللہ شریف ساتھ ضرور پڑھی جاتی لیکن نہیں پڑھی جاتی۔ اگلی دلیل یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے شروع میں بھی بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ وہ سورت وہیں سے شروع ہوتی ہے لیکن شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اگر ہر سورت کا جز ہوتی تو وہ سورت بھی وہاں سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا وہاں پر بھی بسم اللہ ہوتی، وہاں پر بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیں کہ سورت جب شروع کی جاتی ہے، کوئی بھی سورت قرآن پاک، ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور پھر سورت کی شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور درمیان میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب تھوڑے سے اس کے حوالے سے فضائل کی بات کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام جو بغیر بسم اللہ شریف کے کیا جائے وہ بے برکت اور ادھورا رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے جو انسان بغیر بسم اللہ کے شروع کرتا ہے۔ اب چند ایک فوائد اس کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، فرمان مبارک یہ ہے کہ ہر نیک کام شروع سے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے نہیں، بلکہ نیک اور مباح کام سے پہلے یہ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ گناہ کا کام، غلط کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا حرام ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ شریف پڑھنے سے انسان جنات کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اب گویا کہ انسان جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو انسان جنات سے اور شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہر کام دوسرا یہ ہے کہ اگر اب جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے اس وقت بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا، بسم اللہ جانور کو ذبح کرتے وقت نہ پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی فائدہ ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کا کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے نا، پہلے جس طرح کہا گیا کہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایک تو کھانے میں یہ سنت ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دوسری سنت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، تیسرا یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بھی حدیث پاک میں کل پڑھ کر بڑا حیران ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مرد اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر کرم کرے گا، بیٹا بیٹی ضرور دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ شریف اگر انسان پڑھ کر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو جو بچہ بچی پیدا ہوگا وہ جنات شیاطین کی شر سے اور ان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اب کتنا اس کے فوائد ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بسم اللہ شریف ننگے بدن ننگے جسم نہیں پڑھنی، یہ کپڑے جب پورے پہنے ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ننگے جسم کے ساتھ جائز نہیں بلکہ حرام اور ممنوع ہے، لہذا یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ایک بات اور بھی یہاں پر جاتے جاتے
یہ عملیات والے لوگوں کے مجربات ہوتے ہیں، ویسے تو اس کے ڈھیر سارے تجربے لکھے گئے۔ اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تکرار ہو، میاں بیوی، میاں نہیں مانتا یا بیوی نہیں مانتی، تو یہ بسم اللہ شریف کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا زبردست نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا گھر کے اندر دو بھائی آپس میں نہیں مانتے، بڑا بھائی چھوٹے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 786 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے آپ ناراض بندے کو کھلائیں، انشاءاللہ رحمان رحیم کے نام کی برکت سے، رحمان رحیم کے نام کی برکت سے وہ بندہ مہربان بھی ہو جائے گا، رحم بھی کرے گا، اور نفرتیں مٹ جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ روٹھے ہوئوں کو منانے کا یہ بہترین، ہم جاتے ہیں لوگوں سے تویز لینے کے بعد کے لیے، دم کرانے کے لیے، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑا دم نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ شریف کا دم ایک ایسا دم ہے کہ اگر یہ میٹھی چیز پر دم کر کے بسم اللہ شریف 786 دفعہ آپ کھلائیں تو نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، دوریاں قربتوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ پاک دل کو نرم کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کے